الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدقت یا رب العالمین وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ شرق و غرب میں چرچے ہیں ان کے پیار کے، شرق و غرب میں چرچے ہیں ان کے پیار کے، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا۔ سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا۔ آصف بقائے دی ہے کربل کی داستاں، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک پر گفتگو کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ اور میرے بندوں کو دیکھو کہ کہاں کہاں پہ وہ میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے جو دوست ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو جو بھی کر رہے ہیں یقیناً میں ان کو بخش دوں گا۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور سید الشہداء بھی ہیں۔ جتنے بھی شہدائے اسلام ہیں سبھی کے سردار ہیں۔ آج ہم ان کی بارگاہ اقدس میں ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ سامعین و ناظرین، جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میں نے آپ کے لیے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مفہوم سیرت امام حسین میں ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے سینکڑوں مطالب ہیں، بہت لمبی چوڑی اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ اپنے وقت میں انشاءاللہ میں اس پر کچھ گفتگو
کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کلمہ طیبہ تو اس وقت ہم تمام باطل قوتوں کا جو ہے ان کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سد باب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان مبارکہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی مبارک ساعتوں میں کربلا کے واقعے سے پہلے اور کربلا کے واقعے تک کسی بھی بدی کی قوت کے ساتھ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ کربلا کا واقعہ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے آپ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی قسم کی بھی برائی یا بدی کی قوت کی ذرہ برابر بھی حمایت نہیں فرمائی۔ یاد رکھیں، حسینیت اور یزیدیت کی اگر ہم تعریف کریں تو حسینیت کو ائمہ اکرام، محدثین، مفکرین ایک نیکی کی قوت سے تعبیر کرتے ہیں، اور یزیدیت کو برائی کی قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ذرا اس کا پس منظر ہم بیان کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے تو شیطان نے ماننے سے انکار کر دیا، تو بدی کی قوت اور نیکی کی قوت کا اس وقت ہی آمنا سامنا ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر جتنے بھی انبیاء اکرام، رسول اعظام اس دنیا میں مبعوث ہوتے رہے، سب اپنی اپنی لگائی ہوئی ڈیوٹی، اپنی اپنی جو ہے وہ استطاعت کے مطابق اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے قائم کرنے کی کوشش فرماتے رہے، جہاں تک کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب بھی دیکھیے بدی اور نیکی کی قوت آمنے سامنے ہے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اس سے پہلے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں نیکی اور بدی کی قوت جو ہے وہ آمنے سامنے نظر آئے گی۔ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ، چونکہ یہ ہمارا موضوع سے ذرا ہٹ جائے گا تو میں اپنے موضوع کی طرف سے بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزرتی گئی اور پھر یہاں تک کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ جو ہے وہ آپ کی حالات و واقعات کا جب ہم مطالعہ کرتے چلے جائیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے بدی کی قوتیں ہمارے معاشرے میں پنجے گاڑ چکی ہیں، اور کربلا میں پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے بدی کی تمام قوتوں کا ایک ہی وقت میں جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ یہاں ایک بات سامعین و ناظرین کو نوٹ کروانا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے لوگ آپ کی وفات شہادت کے متعلق تو جانتے ہیں، لیکن پیدائش کے متعلق میں آپ کو ایک آپ کی ولادت پاک کا دن بتاؤں کہ 3 شعبان 4 ہجری کو آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی، بمطابق 8 جنوری 626 عیسوی کو آپ جو ہے وہ اس دنیا مبارک میں تشریف لے آئے۔ واقعہ کربلا سے پہلے آپ کے شب و روز کے مقدس لمحات کا اگر جب ہم مطالعہ کریں تو آپ کو ایک نہایت ہی اچھے اخلاق اور با کردار نوجوان اور سردار کے طور پر لیا جاتا تھا۔ آپ کا معاشرے میں کردار آفتاب نما تھا، اور اس سے پہلے بھی آپ بدی کی ہر قوت کے خلاف سینہ سپر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں جب افریقہ کو فتح کرنے کا حکم ہوا
یہ جو موجودہ ہمارا افریقہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں جب افریقہ کو فتح کرنے کا حکم ہوا تو جن سپہ سالاروں کے، اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو آپ کی پہلی زندگی مبارکہ میں شاید اتنا علم نہیں، اور نہ ہی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پہلی زندگی مبارکہ کیسے گزری۔ یاد رکھیں کہ جب افریقہ کی جنگ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرنے کا حکم فرمایا تو جن سپہ سالاروں کا نام سامنے لایا گیا تو آپ کا سب سے پہلا نمبر تھا اس میں۔ تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ کی زندگی، آپ کی مقدس زندگی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ اور ہر گھنٹے کا ہر منٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرا۔ میں آپ کے سامنے آپ کے چند اقوال پیش کرنا چاہوں گا کہ جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئیں گے۔ یاد رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے بہت بڑے مفکر تھے۔ آپ اسلامی جو روایات ہیں اور اسلامی فتوحات ہیں اور اسلامی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر ایک بہت گہری نظر رکھتے تھے، اور بہت دور تک آپ اسلام کے بارے میں، اسلامی فتوحات کے بارے میں اور اسلام کو آگے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے بہت دور کی سوچ رکھتے تھے۔ اسی طرح جب ہم ان کے اقوال پڑھتے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کا فرمان ہے، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا مشن پہلے ہی کیا تھا۔ یہ جو واقعہ کربلا ہوا یہ انجانے میں نہیں ہوا، اس کے مکمل پیچھے اسباب ہیں، آپ کی پوری زندگی کا ایک کریکٹر ہے جس کے ذریعے سے آپ نے میدان کربلا میں یہ جذبہ شہادت سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں، دوست وہ ہے، آپ کا دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے بچائے، اور دشمن وہ ہے جو تمہیں برائیوں کی ترغیب دلائے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنی بڑی سوچ ہے آپ کی کہ اس وقت اس زمانے میں آج کے مفکرین اگر یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امام حسین کی فکر کی خیرات ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے بچائے، اور دشمن وہ ہے تمہارا جو تمہیں برائی کی ترغیب دے، برائیوں کی طرف لے کر کے جائے۔ آگے فرماتے ہیں، سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو کسی ایسے کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی توقع نہ ہو۔ سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو کسی ایسے کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ ہو۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مفہوم اور مطالب میں ڈھیر ساری بات آپ کے سامنے کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی ایکسپلین اس کو کرنا چاہوں گا کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ عام دنیا داروں کو، سیاسی لوگوں کو، وڈیروں کو، وہ کوئی 1000 روپیہ کیا 100 روپیہ بھی اگر کسی غریب کو دیتے ہیں تو فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور اس طرح کی بے شمار خرافات ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے کو عطا کرو، اس سے مفہوم یہ واضح ہوا کہ جب ہم مطلب کہ یہ ہمارے موجودہ دور میں جو لوگوں کے ریلیف میں دیتے ہیں، ویلفیئر میں دیتے ہیں، تو وہ دکھلاتے ہیں کہ ہم یہ اتنا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو کیا ہوتی ہے کہ توقع ہوتی ہے ان کو کہ ہمیں ان سے مختلف چیزیں ملیں گی، ہمیں ان سے مختلف ووٹنگ ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو آپ نے اس وقت یہ نظام عطا فرمایا کہ سب سے بڑا سخی وہ ہے وہ ایسے کو عطا کرے جس سے اس کو کوئی لالچ نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہ ہمارے جو موجودہ ہمارے اپنے گاؤں کی یہ شعیب صاحب تشریف فرمائے ہمارے دوست، یہ جو ہماری کمیٹی بنی ہے ایک، تو اس کو اگر دیکھیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسینی کرداروں میں سے، حسینی روپس میں سے یہ جو ہمارے یوتھ ہے، نوجوان ہیں،
انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا کہ کروڑوں روپے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں میں اب تک پہنچ چکا ہوگا کہ ایک پلیٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ اس ملک و ملت میں، ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسا جذبہ الحمدللہ موجود ہے، اور بدی کی قوتوں کے خلاف ہم الحمدللہ ہر میدان میں سرفرست رہیں گے. آگے فرماتے ہیں سب سے زیادہ صلہ رحم کرنے والا انسان وہ ہے جو قطع رحم کرنے والوں سے تعلقات قائم کرتا ہے. اب ادھر سے یہ آپ کی حکمت اس میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ، یہ آپ کا ایک مکتوب ہے جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا. جب امیہ بن مروان سے آپ کی بات چیت ہو رہی تھی، یہ کربلا کے واقعے سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ لے رہے تھے، وہ پس پردہ آپ سے، یہ تفصیل میں بات چلی جائے گی، میں اختصار سے بات کروں گا کہ وہ پس پردہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ سے بنو امیہ کے لوگ بیعت لینا چاہتے تھے، لیکن آپ کی جو ہے وہ دیکھیے کس طرح کی بصیرت ہے کہ آپ نے امیہ کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ صلہ رحم کرنے والا انسان وہ ہے جو قطع رحم کرنے والوں سے تعلقات قائم کرے. مطلب یہ ہوا کہ صلہ رحم انسان جو مخلص ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایسا انسان ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ قطع تعلقی کرے بغیر کسی شرعی وجوہات کی بنا پر. اگر شرعی وجوہات ہوں گی تو پھر اس کے ساتھ تعلق نہیں بنتا ہر لحاظ سے. اگر شرعی وجوہات نہیں ہیں تو پھر اگر وہ اس کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے اور صلہ رحم کرنے کے بجائے تو پھر جو ہے وہ گناہگار ہوگا. آگے فرماتے ہیں لوگوں جو دیکھے کسی ظالم بادشاہ کو کہ اس نے حرام میں خدا کو حلال کر دیا. لوگوں جو دیکھے کسی ظالم بادشاہ کو کہ اس نے حرام میں خدا کو حلال کر دیا اور پیمانے الہی کو توڑ دیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، بندگان خدا کے درمیان ظلم و گناہ کرتا ہے، اور پھر بھی نہ عمل سے اور نہ قول سے اس کی مخالفت کرتا ہے، تو خدا پر واجب ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے عذاب کی جگہ اس کو ڈال دے. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایسا منشور آپ نے پیش فرما دیا کہ رہتی دنیا تک آپ کی زندگی کی مبارکہ سے قیامت تک آنے والے حق پرستوں کے لیے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے. یہ آپ کا قول اتنا جو ہے پرمغز اور اتنا، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہیوج یہ آپ کا یہ قول مبارک ہے کہ اس میں پوری انسانیت کا ایک منشور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. کہ فرماتے ہیں لوگوں جو دیکھے کسی ظالم بادشاہ کو. اب ہمارے ہاں آپ کرنٹ افیئر میں دیکھ لیجیے ہمارے جو موجودہ حکمرانی کا نظام ہے کہ کس طریقے سے بے ایمانی اور کس طریقے سے کرپشن اور اس طرح کے مسائل ہمیں درپیش ہیں کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں. آپ آج حسینیت اس کا نام ہے کہ آپ کے اقوال، آپ کی سیرت پر عمل کیا جائے. صرف بیان بازی اور صرف محافل کا انعقاد کر لینا، نعرے بازی کر لینا اور حسینیت کا لیبل ماتھے پہ لگا لینا، یہ حسینیت آج کا یہ سیمینار سے یہ آواز ہم پرزور آواز دے رہے ہیں کہ اس طرح کی حسینیت نہیں ہے. آپ کی سیرت کے مطابق اگر بندہ زندگی گزارے گا تو وہ حسینیت ہے. یہ ایک قول مبارکہ آپ کے تمام اقوال مبارکہ میں سے یہ ایک مرکزی حیثیت کا عمل ہے. میں اس کی باس اس پر بہت ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے سامعین و ناظرین اس کو بخوبی سمجھ لیں گے. میں ایک دفعہ پھر اس کو رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ لوگوں یاد رکھو جو دیکھے کسی ظالم بادشاہ کو کہ اس نے حرام خدا کو حلال کیا. اب حرام خدا کیا کیا ہے، اس پر درجنوں باتیں کی جا سکتی ہیں.
کہ آج ہمارے معاشرے میں حرام خدا کو کس طریقے سے حلال کیا جا رہا ہے کہ بندہ اگر سنے اور دیکھے تو تڑپ کے رہ جائے اگر حسینیت کا سوچ رکھنے والا ہے، اور پیمان الہی کو، جو الہی اللہ پاک کی طرف سے پیمان دیا گیا ہے، اس کو توڑتا ہے اور سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، سنت رسول نظام مصطفیٰ کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ بندگان خدا کے درمیان ظلم و گناہ کرتا ہے، اور بندگان خدا کے درمیان ظلم و گناہ کرتا ہے، اور پھر بھی نہ عمل سے اور نہ قول سے۔ اب یہ دیکھیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کتنی بڑی تاریخ کا آپ نے آغاز فرمایا، کہ فرماتے ہیں اور پھر بھی نہ عمل سے اور نہ قول سے اس کی مخالفت کرے تو خدا پر واجب ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے عذاب کی جگہ اس کو ڈال دے۔ تو یہ وہ پاک اور مقدس مشن ہے امام پاک کا۔ آگے فرماتے ہیں خداوند عالم نے سب سے پہلے، یہ چھٹا آپ کے پاس، یہ آخری میں آپ کا قول مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ خداوند عالم نے سب سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایک فریضے کے طور پر بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ ایسے کاموں کی ترغیب دو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں، اور ایسے کاموں سے روکو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ خداوند عالم نے سب سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایک فریضے کے طور پر بیان کیا ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ فرائض انجام پا جائیں تو دوسرے تمام وظائف بھی خواہ وہ سخت ہوں یا آسان انجام پا جائیں گے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے، جو مظلوموں کو ظالموں کے مقابلے میں اپنا حق لینے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، آج اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، اور آج ہم اپنے معاشرے کا لٹریسی ریٹ اگر دیکھیں، ہمارے سینئر تشریف فرما ہے شفقت بھائی، آج ہمیں یقین کریں کہ آتا ہے کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، لٹریسی ریٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے صرف نعرے لگانے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے ہم صرف دین کا لیبل لگائے بیٹھے ہیں اپنے سامنے، اور تعلیم ہماری کیا ہے، اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے، جو مظلوموں کو ظالموں کے مقابلے میں اپنا حق لینے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اب مظلوموں کو ظالم کے سامنے حق لینے کے لیے کون سی قوت سامنے آئے گی؟ وہ قوت ہوگی تعلیم، علم۔ جو بندہ جانتا ہے وہی ظالم کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ بدھو، ان پڑھ، جاہل پستے رہیں گے، اس کی چکی میں پستے رہیں گے، لیکن ظالم کے خلاف کبھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امر بالمعروف ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کس لیے کیا گیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے معاشرے میں، وہ یہ نہیں سمجھتے۔ اور یہ ہمارا معاشرے کے جو کرپٹ زدہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور وہ بھی یہ نہیں چاہتے، وہ وڈیرے ہوں، وہ چودراہٹ ہو، وہ جاگیردار ہو، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے سراؤنڈنگ، ہمارے ارد گرد پڑھے لکھے لوگوں کا جو ہے وہ ایک مجمع ہو۔ اگر یہ وہ ان کو پتہ ہے اگر تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے تو ہمارے گریبان کو پکڑیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی جو ہے ادھر ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے ووٹنگ جو کلچر ہے، ہمارا ووٹنگ نظام ہے، جو الیکشن سسٹم ہے، اس میں یہ دیکھیے کہ پی ایچ ڈی لیول کا ایک بندہ، ماسٹر لیول کا بندہ، ایم بی بی ایس، ایم بی اے لیول کا بندہ، اور ایک عام ان پڑھ بندہ، یہ برابر ہے۔ اس پہ میں اپنے معزز مہمان گرامی کو یہ عرض کروں گا کہ اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ یہ ہمارا سسٹم ہم کیسے اس کو چینج کر سکیں گے۔ یہ ہمارا جو ووٹنگ سسٹم ہے، ایک پی ایچ ڈی لیول کا بندہ جو ہے اس نے پورے معاشرے کا سوچنا ہے، پھر اس نے کسی کے اوپر انگوٹھا لگانا ہے، ویریفائی کرنا ہے کہ یہ بندہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے۔ تو ایک ان پڑھ جو ہے اس کو اگر آپ 500,000 دیں گے تو وہ جتنا مرضی کرپٹ اور بے ایمان آدمی ہوگا اس پر بھی وہ انگوٹھا لگا دے گا، اسے
اپنے جو اس کے مفادات ہیں وہ دیکھے گا، لیکن ایک علمی لیول کے بندہ وہ دیکھے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پہ. یہی حسینیت ہے، یہی سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جابر اور ظالم حکمران کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، اور ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ الہ حق بلند کرنا ہے. یہی حسینیت ہے، یہی ہمارا مشن ہے. ہم الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس مشن میں سینئر دوستوں کی سرپرستی میں آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے، پوری امید ہے کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ عنقریب کہ یہ دنیا جو ہے سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے معاشرے میں یہ جو لوگ ہیں سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنائیں گے اور معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اس مشن کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ. اور یہاں میں ایک اور بات عرض کروں گا. ہمارے نہایت ہی پیارے دوست تشریف فرمائے ہیں، شفقت بھائی بھی اور بلال صاحب بھی، صدام بھائی بھی. میں خصوصاً اپنے مہمان گرامی کو یہ بھی اس پر بھی کمنٹ کرنے کے لیے گوش گزار کروں گا کہ ہم کوئی ایسا ہمیں لایا عمل دیا جائے. ہم نے بہت سے نعرے لگا لیے، ہم نے بہت کچھ کر لیا صرف زبانی کلامی. ہمیں کوئی ایسا لایا عمل دیا جائے کہ جس میں ہم عملی طور پر لوگوں کو تعلیمی میدان میں ابھاریں، اور جو ہمارے معاشرے میں جو ان پڑھ ہیں بیچارے، جو کسی وجوہات کی بنا پر نہیں پڑھ سکے، ان کے لیے بھی ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جس کے اوپر ہم اچھے انداز سے ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھا سکیں. کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں جو ہے وہ میسر آنا چاہیے. میں لائیو بھی جتنے دوست احباب اس چیز کو سن رہے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے گاؤں کے اور جتنے بھی دور دراز علاقے کے ہمارے اس طرح کے معاشرے میں ایک کوئی ایسا سیٹ اپ ہو، ایسا نظام ہو جس ذریعے سے ہم مشن حسینیت، سیرت حسینیت کو جو ہے فروغ دے سکیں انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر یاد آ جائے گا دلوں کو پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.